السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پیشاب پاخانے سے متعلق آج ہمارا یہ پہلا درس ہے، اور آج ہم اس درس میں بات کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ٹوائلٹ میں باتھ روم میں جانے کا ارادہ فرماتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی دعا پڑھتے تھے ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے؟ جی ناظرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا پڑھنا ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کے تعلق سے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب باتھ روم میں جب ٹوائلٹ میں داخل ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ تو یہ دعا پڑھ کر اللہ کے نبی ٹوائلٹ میں باتھ روم میں جاتے تھے، تو ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ، میں تجھ سے خبیث اور خبیثات جو جن ہیں، جنیاں ہیں، ان جنوں سے اور جنیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ دعا پڑھ کر اگر کوئی شخص ٹوائلٹ میں جاتا ہے، باتھ روم میں جاتا ہے، تو یہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کا ٹوائلٹ میں جانا، اس کا باتھ روم میں جانا بھی دین بن جائے گا، اور گویا کہ یہ شخص دین پر عمل کرنے کا ثواب بھی حاصل کر لے گا، جبکہ وہ شخص کیا کر رہا ہے؟ قضاء حاجت کر رہا ہے۔ تو قضاء حاجت بھی اگر دین کے مطابق ہو تو اس کے ذریعے سے بھی ہم نیکیاں کما سکتے ہیں، سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے، اسی طریقے پر کرنے کی وجہ سے جو طریقہ شریعت نے ہمیں قضاء حاجت کرنے کے سکھلایا ہے۔ تو ہمیں باقی چیزوں کے بارے میں جیسے ہم سنت کا خیال رکھتے ہیں، تو یہاں قضاء حاجت سے متعلق جو سنتیں ہیں اس پر بھی عمل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارا کوئی گھڑی ایسا نہ گزرے جس میں ہم ثواب نہ کما سکیں۔ ہمارا 24 کا 24 گھنٹہ، پورا کا پورا دن، پوری کی پوری رات ہمارا ہمیشہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں گزرے، اور ہمیشہ ہم نیکی حاصل کرنے والے بنیں۔ تو اس کے لیے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، تمام سنتوں کو اپنے گلے کا ہار بنانا پڑے گا، اپنی ایک پہچان، ایک شعار بنانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عمل کر کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی زیادہ سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔